بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو زنا کے متعلق ہے، جو کہ ایک فعل بد ہے۔ زنا اصل میں کیا ہے، اس کی سزا کس کس کو ملے گی، اس لیے زنا کے متعلق مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سامعین کرام، اگر ایک مرد ایک ایسی عورت کے ساتھ صحبت کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے، تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ عورت کے جسم کو چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ کسی پرائی عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سزا دنیا میں ہی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کی سخت سزا دیں گے۔ زنا کے بارے میں کچھ حدیث اور قرآن کی آیات دی ہیں، جو کہ یہاں بیان کرنا مناسب سمجھوں گا۔ زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا، یعنی کہ ایسی عورتیں جو کہ محرم ہیں، ماں، بہن، بیٹی اور ایسی دیگر خواتین جو محرم عورتیں کہلاتی ہیں، ان سے زنا کرنا اور بھی قبیح فعل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے۔ اگر شادی شدہ ہے تو ایسے شخص کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا چاہیے، ورنہ 100 کوڑے لگنے چاہیے۔ غیر شادی شدہ شخص کی سزا 100 کوڑے ہے، مگر آج کل کیونکہ حدود کا نفاذ نہیں ہے، اس لیے ایسے شخص کو، یعنی کہ زانی شخص کو چاہیے کہ صدقے دل سے توبہ استغفار کرے۔ ایسا شخص اگر اپنے فعل پر نادم ہو کر توبہ استغفار کرے گا اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یعنی کہ مسلم ہوتے ہوئے کوئی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زنا کی سزا، اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہو تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر اس کو مار دینا چاہیے، اور اگر کنوارا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ معزز سامعین کرام، آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ اس گناہ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، خاص کر بازاروں میں جہاں عورتیں اور مرد جاتے ہیں۔ کس کا ہاتھ کس کو لگ رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اکثر لڑکے اور لڑکیاں پوری رات ایک دوسرے سے ننگی اور گندی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بھی زبان کا زنا ہے، اور اکثر بے حیا لڑکے اور لڑکیاں پوری رات ویڈیو کال پر ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکات میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور پھر بات یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے اور بڑھ جاتی ہے، اور دونوں پھر گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، دونوں زنا کر لیتے ہیں۔ چاہے لڑکا ہو لڑکی، پھر اس گناہ کو کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بڑی شان سے قصے سناتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کو بھی زنا کرنے کی مکمل ترغیب دے رہے ہو۔ اگر کوئی اکیلے لڑکے یا لڑکی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے ماں باپ کو بھی ملتا ہے۔ ماں باپ کو اس لیے ملتا ہے کیونکہ سامعین کرام، اکثر والدین ہمارے معاشرے میں اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرواتے۔ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو انہیں جنسی لذت محسوس کرنے اور جنسی لذت حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، خاص طور پر لڑکے، جو کہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی شہوت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں آنکھوں سے شروع ہونے والا زنا پھر جسم کے زنا تک پہنچتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی جلدی شادی نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگتے ہیں، اور شادی کی عمر ہونے کے بعد بھی ماں باپ ان کی شادی نہ کریں
تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور ان کے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ ان ماں باپ سے قیامت کے دن حساب مانگے گا۔ اس لیے معزز سامعین کرام، ایسے وہ تمام والدین جن کے بچے حدود بلوغت یعنی کہ بالغ ہو چکے ہیں، ایسے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کر دیں تاکہ وہ گناہ بے لذت سے محفوظ رہ سکیں، زنا سے محفوظ رہ سکیں اور بدکاری سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ گزاری ہے، نیت بھی اچھی رکھی ہے، نظر بھی اچھی رکھی ہے اور سوچ بھی اچھی رکھی ہے، تو اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آپ کو بھی اچھی بیوی یا اچھا دولہا دے گا۔ اور اگر کوئی شخص لڑکی یا لڑکا خراب ہے تو سمجھ لیجئے زنا ایک ایسا عمل ہے جس سے سمجھ لیجئے کہ زنا کرنے والے کو زانی لڑکیاں ہی ملیں گی، یعنی کہ خراب مرد کو خراب عورت ہی ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ زنا کی کچھ طبی نقصانات بھی ہیں، جیسے کہ اس عمل سے نسیان، ایڈز، کینسر جیسی موذی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا کرنے والے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو پھر اس کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، جس سے وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ انسان جب بھی غلط کام کرتا ہے، اس کی قیمت اس کے بچوں، ماں یا بہن کو اس دنیا میں ہی ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو ایسا قرض لے گا تو تیرے گھر سے یعنی تیری بہن بیٹی سے اس قرض کو وصول کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس کبیرہ گناہ کی اور بھی سزائیں ہیں، لہٰذا زنا سے خود بھی بچیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے بچا کے رکھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو جائے تو اس گناہ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس گناہ کے مرتکب نہ ہو سکیں۔ سامعین کرام، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ لڑکیوں کے معاملے میں اور لڑکوں کے معاملے میں انتہائی حد والا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ انسان بے لذت گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنا لے۔